محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ میں حضرت کو دل کی عطا گہرائیوں سے اس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور صاحب عرس جن کا آج عرس بھی ہے، اللہ کریم ان کو بلندی درجات عطا فرمائے اور ان کی بھی خدمات دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ میری سعادت ہے کہ اسٹیج پر بڑی تعداد میں علماء اہل سنت، علماء کرام جلوہ گر ہیں۔ اللہ کریم ان سب کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ آپ بھی یقیناً کافی دیر سے یہاں صبح سے اس محفل میں بیٹھے ہیں۔ میں بھی فجر پہ لاہور میں محفل ختم ہوئی اور اس کے بعد براہ راست سیدھا یہیں آ رہا ہوں محفل میں۔ اللہ کریم ہم سب کو یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت کے اعتبار سے میں نے اختصار سے بزرگ کی شان کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ آپ سب احباب کی بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ میں اسلام آباد میں ایک پروگرام تھا کل، وہاں سے لاہور گیا براہ راست محفل میں، اور اس کے بعد براہ راست یہاں آ رہا ہوں۔ تو آپ کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے کہ مجھے بھی تھکاوٹ کا احساس نہ ہو۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کی ذکر کی خاطر، حضور کی محبت میں سب یہاں جمع ہیں۔ حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل ہے، اسی اعتبار سے میں نے کچھ دیر آپ سے کلام کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو عزت اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی نا، وہ سب سے بلند ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی عزت جیسی کسی کی عزت نہیں ہے، ہمارے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے، ہمارے آقا کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے، ہمارے آقا کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں ہے، ہمارے آقا کے اصحاب جیسے کسی کے ساتھی نہیں ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کے دربار جیسا کسی کا دربار نہیں ہے۔ ہر صفت میں اللہ کریم نے ہمارے آقا کو بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کسی صفت میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ اللہ کریم نے ساری عزتوں کے تاج حضور علیہ السلام کے سر سجا دیے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کریم نے ساری خلقت کا سلطان جس ذات اقدس کو بنایا ہے، ان کا اسم گرامی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں حضور علیہ السلام کی کئی عزت کے انداز ہیں۔ حضور کی عزت کا ایک انداز وہ کہ جب کچھ نہیں تھا، وہ چھپا ہوا خزانہ تھا، کچھ نہیں تھا، اس وقت حضور علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ جس وقت حضور فرماتے ہیں کہ میں تب بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم کا جسم مٹی اور پانی میں تھا۔ پھر حضور علیہ السلام کی عزت کا ایک انداز وہ حدیث جابر کے مطابق کہ جس کو بنایا جا رہا ہے حضور علیہ السلام کے نور کا صدقہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی عزت کا ایک انداز وہ کہ آیت میثاق جس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جس کو بیان کر رہی ہے کہ سب نبیوں سے حضور پر ایمان لانے کا وعدہ لیا جا رہا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی عزت کا ایک انداز وہ، یہ مختلف انداز ہے۔ حضور کی عزت کا ایک انداز وہ کہ تمام انبیاء حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے میں رتب اللسان رہے، تمام انبیاء حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتے رہے۔ حضور کی عزت کا ایک انداز وہ کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے تو وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ مل رہا ہے تو وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں۔ کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں، یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی ہے، صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ پھر حضور کی عزت کا ایک انداز وہ کہ جب حضور علیہ السلام کا میلاد مبارک ہو گیا، حضور کی بعثت مبارکہ سے پہلے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بادل سایہ کیا کرتے، پتھر کلمہ پڑھا کرتے، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے بارش مانگا جایا کرتی اور بارش ہوا کرتی۔ پھر حضور علیہ السلام کی عزت کا ایک انداز وہ جو اعلان نبوت کے بعد صحابہ دیکھا کرتے، حضور ہاتھ اٹھاتے تو ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا، ایک اشارہ کرتے تو سورج الٹے قدم پھر آتا۔ میرے امام نے کہا ان کی مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، ان کی انگلی اٹھ گئی، مہکا کلیجہ چر گیا۔ ایک انداز
وہ کہ حضور علیہ السلام پتھروں پہ توجہ کرتے تو پتھر کلمہ پڑھتے، مردوں کو آواز لگاتے تو مردے لبیک یا رسول اللہ کہتے زندہ ہوتے، ہاتھ اٹھاتے تو پانی کے چشمے انگلیوں سے نکلا کرتے۔ بخاری کے حدیث کے مطابق اگر 4 بندوں کے کھانے میں لعاب ڈال دیتے تو 1000 صحابی وہ کھانا کھایا کرتے۔ قرآن نبوہ کے مطابق بکرے کے مرے میں بکرے کی ہڈیوں کو جمع کرتے تو ان سے بکرا زندہ ہوتا۔ ایک انداز وہ حضور علیہ السلام کا اشارہ کرتا تو ابر رحمت برسنا شروع ہو جاتا۔ ایک عزت کا انداز وہ کہ ٹہنی کو ہاتھ لگاتے تو وہ چراغ بن جاتی۔ ایک عزت کا انداز وہ کہ اندھے کی آنکھوں پہ لعاب لگاتے تو وہ دیکھنا شروع ہو جاتا۔ گونگے سے سوال کرتے تو وہ جواب دینے لگ پڑتا۔ اور ایک عزت کا انداز آج ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تحفہ دھوم دھام، کان جدھر لگا یہ انہی کی داستان ہے۔ ایک عزت کا انداز آج ہے، ایک میرے مصطفیٰ کی عزت کا انداز آج ہے کہ عرب میں جاؤ یا عجم میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ یا یورپ میں جاؤ، پاکستان میں آؤ یا افریقہ میں جاؤ، جدھر بھی چلے جاؤ تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کے نغمے سنائی دیں گے، تمہیں میرے مصطفیٰ کا ذکر سنائی دے گا۔ اچھا علماء بیٹھے ہیں، میں نے جب شروع میں یہ سب کچھ پڑھا نا، میں سمجھا کہ یہی مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت کا کلائمیکس ہے۔ یقیناً حضور کی عزت کا ہر انداز ہی کلائمیکس ہے، یقیناً ہر انداز ہی جو ہے وہ بلند بالا ہے، لیکن میں نے ناقص عقل کے مطابق سمجھا کہ یہی وہ حضور کی عزت کی انتہا ہے۔ بھئی اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ معراج کا دولہ بنے، اللہ سے مل کے آ گئے، سب انبیاء کے امام بن گئے، انبیاء سارے ان کے مقتدی بن گئے۔ میں سمجھا یہی عزت کی انتہا ہے، میں سمجھا یہی عزت کا وہ آخری مقام ہے جو مخلوق میں۔ حضور اگر یہ جھلک تھی تو تھمک کب دیکھنی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ وقت بھی آنا ہے۔ میں نے کہا حضور وہ کب آنا ہے؟ کہا عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، ابھی جو تم نے دیکھا وہ بہت ہے، لیکن اصل میں تو دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اصل رسول اللہ کی عزت کا منظر تو حشر میں دیکھنا ہے۔ یہ جو آج نہیں مانتے نا، یہ جو آج الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں نا، یہ بھی اس دن کہے گے بلے بلے کیا مقام ہے یہاں، تو اگر سکہ چل رہا ہے تو بس مصطفیٰ کا چل رہا ہے، بس مصطفیٰ کا چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر میں ترنم میں بھی پڑھ دوں۔ میں نے آپ کو بتایا نا مجھے تقریباً 30 گھنٹے سے زیادہ تو سفر میں جاگتے اور بیانات کرتے ہو گئے ہیں۔ اب آپ کا مجھے ذوق جتنی دیر چلتا رہے گا اتنا میں بھی پڑھتا رہوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ابھی تو تم نے حضور کی عزت کی جھلک دیکھی ہے، اصل میں تو عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت۔ بات کہاں چلتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس کی ریاست میں آنا تمہیں لگ بتا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ویسے تو ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی ریاست ہے، لیکن میدان محشر میں آنا تمہیں پتا چلے گا۔ ٹوٹ جائے گے گناہگاروں کے سبھی کے دمر، ٹوٹ جائے گے گناہگاروں کے سبھی کے دمر، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے۔ اور یہ ہم ہی ہیں جو قیامت کے دن جھوم جھوم کے کہیں گے کہ تجھ سے آئے جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو۔ آپ سمجھتے ہیں منافق کون ہے؟ سمجھدار ہیں۔ تجھ سے آئے جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو۔ اب جو رسول اللہ کا ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہے نا، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ آج عادت بنا لو تاکہ قیامت کے دن کہہ سکو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزتوں کا منظر قیامت کے دن دیکھنا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا نا میرے حبیب علیہ السلام ان قریب ہم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے، مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں، امام طبری نے نقل کیا، حضرت مجاہد کہتے ہیں یہ مقام محمود یہ ہے کہ اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، امام سیوطی نے نقل کیا کہ اللہ کریم مقام محمود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخت پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا، اس کو طبری نے نقل، امام بغوی نے نقل کیا، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں مقام محمود یہ ہے کہ اللہ کریم رسول اللہ کو کرسی پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ یہ وہی میدان محشر ہے جہاں انبیاء اذهبوا الی غیری کہے گے، جہاں اللہ کے خوف سے، خشیت الہی سے ہر ایک کا کلیجہ دہل رہا ہوگا۔ اس میدان محشر میں میرے مصطفیٰ کبھی تخت پہ بیٹھیں گے، کبھی عرش پہ بیٹھیں گے، کبھی کرسی پہ بیٹھیں گے، اور احمد رضا کے دیوانے اس دل جھوم جھوم کے کہیں گے کہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی نا کسی نے خوب کہا ہے، حضرت ایک دیوانوں کی مجلس تھی، اب یہ دیوانوں کی آپ بھی بات کر رہے تھے، دیوانوں کی اپنی دنیا ہوتی ہے، ان کا استدلال کبھی ایک اپنا عشق کا انداز ہوتا ہے۔ کسی نے کہا بھئی کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا جب لوگ مر جاتے، قبر میں ہی اعمال جب تل جاتے، سوال جواب جب قبر میں ہونے ہیں، اعمال بھی قبر میں تول لیے جاتے، وہیں سے جنت والے جنت میں چلے جاتے اور جہنم والوں کو وہاں بھیج دیا جاتا۔ ہر کوئی اپنے اپنے ذہن کے مطابق دلیل پیش کر رہا ہے۔ کہا کہ یہ میدان محشر کا برپا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک دیوانہ اٹھا، اس دیوانے نے کہا میں بتاتا ہوں کہ قیامت میں سب کو کیوں بلایا جانا ہے۔ اس نے کہا فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے، اے نقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے اے نقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کہا اللہ نے محشر میں سب کو بلایا ہی اس لیے ہے کہ آؤ دیکھو میرا حبیب کتنا سونا ہے اور کس شان والا ہے۔ ترمذی کی حدیث آپ کے آگے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن قبریں پھٹیں گی نا، لوگ قبروں سے باہر آئیں گے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنی قبر انور سے باہر میں تشریف لاؤں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ویسے تو ہر ایک کو میدان محشر میں لباس عطا ہونا ہے نا، علماء بیٹھے ہیں، اور روایات کے مطابق حضور علیہ السلام نے اپنے لباس کے ساتھ باہر تشریف لانا ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے لباس مبارک کے ساتھ قبر انور سے باہر آنا ہے۔ اور ترمذی کے حدیث میں فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جب میں قبر انور سے باہر آؤں گا نا، اللہ مجھے سبز رنگ کی خلعت عطا کرے گا، سبز رنگ کا جبہ عطا کرے گا۔ میں نے سوچا یہ حدیث پڑھی تو جب لباس کے ساتھ اٹھنا ہے تو یہ سبز خلعت عطا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں یہ سمجھا یہ بزم محشر کا دولہا تیار کیا جائے گا۔ خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ حضور کو بزم محشر کا دولہا بنایا جائے گا، ہر ایک نے محشر کے میدان میں اکیلے جانا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ترمذی کی حدیث ہے 70,000 فرشتے میری قبر پہ آئیں گے، 70,000 فرشتوں کی بارات میں حضور کی سواری میدان محشر میں آئے گی۔ میرا وجدان کہتا ہے کوئی آگے چلے گا، کوئی پیچھے چلے گا، کوئی دائیں چلے گا، کوئی بائیں چلے گا، فرشتے صدائیں دیں گے اہل محشر استقبال کرو، بزم محشر کا دولہا آ رہا ہے، بزم محشر کا دولہا آ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں میدان محشر میں پہنچوں گا اللہ مجھے تخت پہ اپنی دائیں جانب بٹھا لے گا، اللہ مجھے تخت پہ اپنی دائیں جانب بٹھا لے گا۔ بڑے میدان محشر میں یہ مقام کسی اور کا نہیں ہوگا۔ اور پھر احمد بن حنبل اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ مجھے تخت پہ اپنی دائیں جانب بٹھائے گا، اب پلیل سے لے کے آخرین تک ساری مخلوق رشک بری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی ہوگی۔ واہ واہ فاطمہ کے بابا کیا رتبہ پایا ہے کہ اللہ نے تمہیں تخت پہ اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس منظر کو کسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کے سانچے میں ڈالا ہے، قیامت میں آئے جو بابا ہمارے، وہ سب آسیوں بے کسوں کے سہارے، تو
سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، تو سب انبیاء بھی. کبھی کوئی پڑھا جا رہا ہو لوگ اشارے کرتے ہیں نا، وہ دیکھو قیامت میں آئے جب آقا ہمارے محمد سنو بے قصوں کے سہارے، تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے. وہ دیکھو ہمارا امام آ رہا ہے، تو سب انبیاء بھی. یہ آج ہم ربیع الاول میں حضور کی آمد کے نعرے لگاتے ہیں نا، قیامت کا دن سب انبیاء بھی کریں گے اشارے. وہ دیکھو ہمارا امام آ گیا ہے، تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے. وہ دیکھو ہمارا امام آ گیا ہے. بخاری میں کتاب تفسیر میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مقام محمود جو قیامت کے دن حضور کو عطا ہونا ہے نا، یہ حضور علیہ السلام کا مقام شفاعت ہے. یہ وہ مقام ہے جس کا جلوہ گر ہو کے حضور نے سب کو شفاعت فرمانی ہے. یا علاؤالدین بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. صاحب تفسیر خازن علامہ علاؤالدین بغدادی کہتے ہیں، انہوں نے کہا یہ جو مقام محمود ہے نا، آپ تھک تو نہیں گئے؟ جو تھکا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے، جو نہیں تھکا وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائے جو ذکر سنتے بیٹھا. میں نے خود بس تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے، پھر میرا سفر بھی ہے، میں نے شام کو بھی ایک پروگرام میں پہنچنا ہے. آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے. اللہ اکبر. صاحب تفسیر خازن علامہ علاؤالدین بغدادی کہتے ہیں یہ مقام محمود حضور کا مقام رضا ہے. ذرا توجہ سے میری بات کو سننا ہے. کہا یہ حضور کا مقام رضا ہے. پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ بھی تو میرے آقا کی شان ہے نا. حضرت آدم کہتے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا، حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا. لیکن اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے پتہ کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے، رضا محمد خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے، رضا محمد. عصائے کلیم عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا، پر گروہ کا سہارا عصائے محمد. علامہ علاؤالدین بغدادی کہتے ہیں جو اللہ نے حضور سے وعدہ کیا ہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو اتنا دیں گے کہ راضی کر ڈالیں گے. علامہ علاؤالدین بغدادی کہتے ہیں یہ وعدہ مقام محمود پہ پورا ہوگا. اور وہ اس کی دلیل میں مسلم کی حدیث لائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام امت کی خاطر رو رہے ہیں، یا اللہ میری امت پہ رحم فرمانا، میری امت کو عذاب نہ دینا، میری امت کے لیے آسانی فرمانا. جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ اپنی امت کی خاطر غم نہ کریں، ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر ڈالیں. اور پھر یہ حدیث امام قسطلانی لائے ہیں، اس کو علامہ علاؤالدین بغدادی نقل کرتے ہیں. امام قسطلانی یہ حدیث لائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ میں حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم مجھے قیامت کے دن مقام محمود دے گا. اب یہ ہے مقام رضا جس کو علاؤالدین بغدادی کہہ رہے ہیں یہ وعدہ وہاں پورا ہونا ہے. حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں میں اپنی امت کی شفاعت شروع کروں گا، میں کچھ کی شفاعت کروں گا. اللہ فرمائے گا حبیب راضی ہو؟ میں عرض کروں گا نہیں اللہ ابھی تو اور باقی ہے. حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا. بلا سوف یعطیک ربک فترضیٰ. علاؤالدین بغدادی کہتے ہیں یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے. حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا. اللہ فرمائے گا حبیب اب راضی ہو؟ میں عرض کروں گا نہیں اللہ اور باقی ہے. حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا. اللہ فرمائے گا حبیب اب راضی ہو؟ میں عرض کروں گا نہیں اللہ اور باقی ہے. حضور فرماتے ہیں میں تب تک
اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری غلام بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں یہ موجود ہے، حضور فرماتے ہیں تمام انبیاء کے لیے ممبر لگائے جائیں گے، سب سے بلند ممبر یقیناً حضور کا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں ہر ایک ممبر پہ بیٹھنے کو تیار ہوگا، میں ممبر پہ تب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک دروغہ جہنم مجھے آ کے یہ نہیں کہتا یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام بھی میرے ہاں باقی نہیں رہا۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے۔ کس کس کو حضور کی شفاعت کا حوالہ چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میری شفاعت پر حق ہے، لیکن جس کو اس پہ یقین نہیں وہ اس کا حق بھی نہیں ہوگا۔ حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک شاعر کا تخیل ہے، اس کا ثبوت بھی ہو سکتا ہے بھی، لیکن یہ شاعر کا ایک تخیل ہے۔ اس نے کہا کہ پوچھا دوزخ نے لسٹ چیک کی نا، کوئی بندے غائب تھے، پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں، کچھ بندے کم تھے، پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں، ذات حق بولی میری عادت نہیں ہے شور مچانا یہ کرنا، میں دیکھوں گا آپ کس محبت سے سنتے ہو۔ پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے۔ پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے۔ ہم حضور کی اس طرح شفاعت کی بات کر رہے ہیں تو بات لوگوں کو بھٹ چڑھ جاتا ہے اور سنی جھومتے ہیں۔ جنتی ہم ہیں ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین، جنتی ہم ہیں یا رسول اللہ کہنے والے، جنتی ہم ہیں میلاد منانے والے، جنتی ہم ہیں حضور کا نغمے گانے والے، جنتی ہم ہیں ہمیں کی شفاعت پہ یقین، وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے ہوں گے، وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے ہوں گے، جنتی ہم ہیں ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین، وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے جب محشر کے دن حضور بیٹھے نا مقام محمود پہ جلوہ گر ہو فائز ہو، اس وقت مجھے اجازت ہو، جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا نا لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھے دیکھنا اگر محفل میں ماحول بن جائے اور میں کسی کو بولوں ہاں عارف شاہ صاحب کے صاحبزادے بیٹھے ہیں، ان کو بولوں ہاں اب نعرہ لگاؤ نا یا رسول اللہ کا، یہ ہاں کا مطلب سمجھ آیا؟ ہاں، یہ ہاں کا مطلب کیا ہے؟ یہ موقع ہے اب، کہا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور رسول اللہ محشر میں آئے، بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اس وقت مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا اب کیا مصطفیٰ جان رحمت اللہ،
قیامت میں حضور مقام معبود پر ہونا مجھے اجازت ہو اور جنہیں نہیں مننے نہ تمہیں آئی میں انہاں دی سمائج جاوا انہاں نے پڑھ کے جاوا کعب نظارہ میسر ہو تو آؤ دیکھو دنیا میں نہیں مانتے تھے نا کعب نظارہ میسر ہو تو آؤ دیکھو مسند عرش پہ سرکار ہمارے مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوگے ادھر مہمانوں میں جہاں تولا رکھا ہے مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوگے مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوگے اپنے خصموں کو بھولنا جہنم کے کروں میں مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوگے مسند عرش پہ سرکار ذرا یہاں بھیڑ ہے نا خلد میں بھیڑ نظر آتی ہے دیوانوں کی میرے سرکار کے سب مالے والے ہوگے بلکہ میرے سرکار کے بس مالے والے ہوگے حضور علیہ السلام فرماتا ہے میں تب تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری غلام بھی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا آپ تھک گئے ہیں یا ختم کر دیں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کو مزہ آ رہا ہے مجھے وہ عادت نہیں ہے مائک کے ساتھ چمٹ جانا میں مجمع کے ذوق کے ساتھ ساتھ بولتا ہوں حضور علیہ السلام کی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا مخلوق جب قیامت کے دن محشر کے میدان میں آئے گی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن اللہ بہت جلال میں ہوگا ہر کوئی کسی کا قلیدہ جو ہے نا خشیت الہی سے دہل گیا ہوگا مخلوق جائے گی آدم علیہ السلام کے پاس کہ حضور ہم سب کے باپ ہو آگے بڑھ کے شفاعت فرمائیں وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری یہ نہیں فرمائیں گے مدد اللہ سے ڈائریکٹ مانگو کہیں گے اذهبوا الی غیری آج اس کے لیے کسی غیر سے مدد مانگو مخلوق جائے گی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اذهبوا الی غیری مخلوق جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اذهبوا الی غیری مخلوق جائے گی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اذهبوا الی غیری مخلوق پہنچے گی عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے وہ کہیں گے جاؤ زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا لبوں پہ جس کے سائل لے نہیں آتا نہیں دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخلوق کو رسول اللہ کا دروازہ دکھائیں گے ساری مخلوق میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ آئے گی اب حضرت یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیوں نہیں بتایا حضور کا دروازہ ان کی اپنی توبہ ان کے وسیلے سے قبول ہوئی وہی بتا دیتے سمجھ آئی یا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی بتا دیتے حضرت ابراہیم بتا دیتے حضرت اسماعیل بتا دیتے سب کو پتا تھا بات کہاں بنتی ہے جب ہمیں پتا ہے تو نبیوں کو نہیں پتا سب کو پتا ہے اچھا محی الدین ابن عربی نے اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے میں مجددی ہوں لیکن الحمدللہ تحقیق ہمارے سر کا تاج ہے تو حضور کے عشق میں ہے حضرت شیخ علماء سمجھ سکتے ہیں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے یہ جو حضور نے اپنی شفاعت کا بیان اتنا کھول کے کیا ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ساری امتیں پھر رہی ہوں گی نا حضور نے اپنی امت کو بتا دیا تم نے ہر دروازے پہ نہیں جانا ایک طرف کھڑے ہو کر میرا انتظار کرنا میں آؤں گا سب کو بشرا کے جنت لے جاؤں گا محی الدین ابن عربی نے کہا اللہ اکبر کہا کہ ساری مخلوق جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جائے گی میں کہہ رہا تھا سوال یہ ہے حضرت عیسیٰ کیوں بتائیں گے پہلے کسی نے کیوں نہیں بتایا میرا وجدان یہ کہتا ہے یہ مخلوق کو نا اللہ نے پھرایا ہے ہر جگہ کہ جاؤ آج ہر دروازہ کھٹکا کے دیکھ لو آج اگر سکہ چلے گا تو بس مصطفیٰ کا چلے گا اس میں اعلیٰ حضرت نے شعر بھی کہا کلمہ مسیح
پتر تمہیں قیامت کا دل پتہ چلے گا کہ رسالت کل امامت کل امارت کل سیادت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں آپ کے لیے حکومت کل ولایت کل مزہ کہو نا یار مجھے بھی مزہ آئے رسالت کل کل تو کہہ سکتے ہو یہ جب دو دین میں آمین کہتے تو سارے شامل ہو جاتے ہیں کل پر تصدیق تو کر دو رسالت کل امامت کل امارت کل سیادت کل حکومت کل حکومت کل حکومت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں آپ کے لیے علم تمہارے لیے بدلنے جا آپ کے لیے حضرت میں تو میں انگلینڈ جاؤں امریکہ جاؤں یورپ میں جاؤں کہیں بھی جاؤں میں یہی کہتا ہوں آئے یہاں اور میں منصورہ الیکشن لڑن آیا آئے یہاں میرا کسی سیاسی جماعت سے تو تعلق نہیں ہے میں تو یہاں آیا ہوں تو آئے یہاں اے آپ کے لیے اٹھے بھی وہاں آپ کے لیے سبا سبا چلے باغ پھلے پھول کھلے دل بھلے مانگا بھی تو کیا مانگا آج جنت تو ان کے صدقے مل جائے گی قیامت میں مانگنا ہے تو یہ مانگو کہ قیامت دل لوا کے پہلے سنا میں کھلے رضا کی زبان امام محمد رضا خان امام محمد رضا خان لوا کے تلے سنا میں کھلے کسی کے عقیدہ کے بات کرنے سے پہلے اس تو پوچھو لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ آ جائیں عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ رسول اللہ کے دروازے پہ چلے جاؤ ان کے بتانے پہ ساری مخلوق میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ حضور فرمائیں گے انا لہا حضور سب کو شفاعت کبریٰ کے لیے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیں ساری مخلوق میرے آقا کا پیچھے ہوگی میرے آقا اللہ کے حضور حاضر ہوگے ایک شعر اور پڑھ دوں آپ کا مزاج ہے یا نہیں ہے حشر میں ان کو دیکھیں گے جس امتی کہیں گے خوشی سے امتی کہیں گے خوشی سے اب آپ نے ہاتھ نہ اٹھائے تو مجھے دکھ ہوگا آ رہے ہیں وہ دیکھو آقا اچھا لوگ کہتے ہیں جو رسول اللہ کے لیے آئے ہاتھ اٹھائے اور یہاں کوئی گرو نانک کے لیے آیا ہے سب رسول اللہ کے لیے آئے ہیں ذرا مجھے بھی مزہ آئے نا میں جو بات کر رہا ہوں آپ تک پہنچ رہی ہے ہاتھ اٹھا کے کہو وہ دیکھو آقا دیکھو آ رہے ہیں وہ دیکھو آقا دیکھو آ رہے ہیں وہ دیکھو آقا دیکھو آ رہے ہیں وہ دیکھو آقا شان سب سے لے رہے ہیں آپ کی محبت کا شکریہ اللہ آپ کو جزا دے تشریف رکھے ہائے 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 عکس پائے وہ شان کریمی مرحبا دونوں عالم کلائی
ستارہ جس پہ نظریں کرم آپ نے ڈالے اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظریں کرم آپ نے ڈالے. اور سنو کسی کا باپ کے پاس بھی کوئی ایسا ترازو نہیں ہے. پر بات میرے مصطفیٰ آگے پتا چلے کسی کا باپ کے پاس بھی کوئی ایسا ترازو نہیں ہے. اب داد نہیں دینی پہلے سننا ہے. کوئی ایسا ترازو نہیں ہے ناپ سکتا ہو جو شان کی وہ وفاؤں کے پہ کر جنہیں آپ ساتھ اپنے سلائے ہوئے پہ کر جنہیں آپ پاس اپنے سلائے ہوئے. افضل البشر قائد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری حیدری. شان آسمان میں کیا بتاؤں لفظ چن کے کہاں سے میں لاؤں لفظ چن کے کہاں سے میں لاؤں. دیکھ دعا آکال جن کو مرتب خود آئے ہوئے بیچ کعبے کے جس کی ولادت اور مسجد میں پائی شہادت وہ صحابہ کی آنکھوں کا تارا صدیق کی آنکھوں کا تارا وہ عمر کی بھی آنکھوں کا تارا عثمان کی آنکھوں کا تارا سب صحابہ کی آنکھوں کا تارا دعا سے لگائے ہوئے. صحابہ کی آنکھوں کا تارا لالی سے لگائے ہوئے ہیں. صحیح العقیدہ سنیوں کے چہرے چمک رہے ہیں. سب صحابہ کی آنکھوں کا تارا لالی سے لگائے ہوئے ہیں. ایک شعر اور پڑھ دو. چادر رحمت مصطفیٰ میں چھپ رہے ہیں گناہگار آکے چھپ رہے ہیں گناہگار سارے. دامن کوئی شعر سے شغف رکھنے والے ہیں تو جھوم جائیں گے. دامن مصطفیٰ تیری وسعت تجھ میں عالم سمائے ہوئے. کسی کے دامن میں کتنے چھپ سکتے ہیں یار. دامن مصطفیٰ تیری وسعت تجھ میں عالم سمائے ہوئے. فرمائیں گے انا لہا سب حضور کے پیچھے آ جائے. حضور فرماتے ہیں جب میں اللہ کے حضور پہنچوں گا نا جب میں اللہ کریم کے حضور حاضر ہوں گا حضور فرماتے ہیں پہلے اللہ بہت جلال میں ہوگا نا ہر نظر کام اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا
اوڑھ کر اپنی کملی وہ آ جائیں گے، ساری محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ فرمائے گا حبیب سر تو اٹھاؤ، جو مانگو گے عطا کریں گے۔ اچھا علماء بیٹھے ہیں، مجھے سمجھ نہیں لگتی، ہمیں فرما رہا ہے سر جھکا کے مانگو، حبیب سے کہے گا سر اٹھا کے مانگو۔ اچھا میرا وجدان ہے، اس وجدان میں فتویٰ نہیں لگتا، یہ یاد رکھنا، میرا وجدان ہے، اگر قبول ہو تو قبول کرنا، نہ ہو تو مجھے واپس کر دینا، میں ساتھ لے جاؤں گا، ہوا تو بلے بلے کروں گا قیامت کے دن، اگر پورا ہو گیا تو قیامت کے دن بلے بلے۔ جو اللہ فرمائے گا نا حبیب سر اٹھاؤ، جو کہو گے عطا کریں گے۔ سر جھکا کے بھی تو کہہ سکتا ہے، سر جھکا رہنے دیتا اور کہتا مانگ لے، کہے گا سر اٹھاؤ، جو کہو گے عطا کریں گے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے، اب میں دیکھوں گا آپ اس کو کیسے سنتے ہو، میں آرام سے کہوں گا تاکہ آپ سب کو دیکھ سکو۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے، اللہ فرمائے گا حبیب سر اٹھاؤ، تمہاری منہ دکھائی میں تمہارے نوکروں کو جنت بھیج دے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دل تو میرا کرتا ہے یہاں 1 گھنٹہ اور گفتگو کروں، لیکن مجھے کچھ مصروفیات ہیں، واپس بھی پہنچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا وفادار رکھے، حضور کی شفاعت ہمارا مقدر ٹھہرے۔ چلے ایک اور حدیث بیان کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 آپشنز دیے، 2 آپشنز دیے، ایک یہ کہ آدھی امت کی شفاعت کریں اور آدھی کا جو ہے اعمال ہو، حساب کتاب ہو، اس کے مطابق ان کا فیصلہ ہو، اور آدھی کو بغیر حساب کو جنت میں لے جائے۔ اور ایک آپشن یہ تھی کہ شفاعت، حضور نے فرمایا میں نے شفاعت کو اپنا لیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے والد نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن کیا آپ میری بھی شفاعت کریں گے؟ ہمارے دل میں بھی آتا ہے نا یار، کیا ان میں ہم بھی ہوں گے جن کو حضور نے چن چن کے جنت میں لے کے جانا ہے؟ حضور نے پوچھا ہاں میں تمہاری بھی شفاعت کروں گا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا صرف نیکوکاروں کی شفاعت کریں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میں تو بڑے بڑے گناہگاروں کی بھی شفاعت کروں گا۔ اللہ حضرت انس کہتے ہیں میرے والد نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ڈھونڈے؟ اگر آپ کو کوئی بڑا کہے کہ میں تمہارا کام کر دوں گا تو آپ اس کو کہتے ہیں نا بتاؤ ملو گے کہاں؟ ہوتا یہ سوال یا نہیں؟ صحابہ حضرت انس کے والد نے پوچھا حضور قیامت کے دن آپ کو ڈھونڈے کہاں ہے؟ حضور نے اپنا ایڈریس بتایا، وہ نوٹ فرما دیا، یہ نوٹ کر لیں سارے۔ حضور نے قیامت کے دن اپنا ایڈریس بتایا، حضور نے فرمایا پہلے مجھے ڈھونڈنا ہوا تو میزان پہ آ جانا، وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے میرے کسی غلام کا پلڑا ہلکا نہ ہو، اپنے کرم سے پلڑا بھاری کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر مجھے ڈھونڈنا ہو تو حوض کوثر پہ آ جانا، وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ اپنی امت کے پیاسوں کو تلاش کر کر کے کوثر کے جام پلا رہے ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر مجھے ڈھونڈنا ہو تو پل صراط پہ آ جانا، وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے میرا کوئی غلام جہنم میں گر نہ جائے، اپنے غلاموں کو پل صراط پار کرا رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اپنے بھرم سے وہاں چل جا چل جا بیٹا بیٹا چل جا چل جا بیٹا بیٹا چل جا چل جا بیٹا بیٹا پیتے مرکب کہتے ہیں قبر کو، ماں بچوں کو کیسے سلاتی ہے؟ یوں تھپت تھپت یوں ہی سلاتی ہے نا۔ مرکز میں بلدوں کا اپنے بلدوں کا پھٹک کے مرکز میں
تو کہنا رزقوں سے کہاں ہے میرا اور کروڑا دشمن کون بچاتے جب کوئی عقیدہ رکھے نا، آخری 2 منٹ ہے میری گفتگو کی، جب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ سب کچھ یہ ہے، اس کو پھر مدینہ شریف سے ایک پیغام آتا ہے کہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش مجھتا رضا سناتے سکھاتے سیدھی راہ چلاتے ہیں کسرے تنا تک کس کی رسائی پر جاتے ہیں ایسے چلے اپنے علماء کے خواب کے لیے سنا رہا ہوں ایسے چلے خلیل سے پوچھو آگ میں بان کھلاتے ہیں آگ میں بان کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال رکھے، حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے۔ یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ انسان وہ کرے جو حضور علیہ السلام نے کرنے کو کہا، اور اس سے رک جائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا۔ سب پر یہ لازم ہے کہ جہاں حقوق العباد میں کامل ہو کہ فرائض نہ چھوٹے، عبادت میں کوتاہی نہ ہو، جہاں حقوق اللہ میں کامل ہو وہی حقوق العباد میں کامل ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مہینہ چل رہا ہے وہ بھی فرماتے ہیں کہ تقوی کی عمارت ان دونوں چیزوں پر ہے کہ جہاں انسان حقوق اللہ میں کامل ہو وہی انسان حقوق العباد میں بھی کامل ہو۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے، ہماری طرف سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کسی غریب کا لقمہ ہم نے نہیں چھیننا، کسی بھی انسان کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ ہم نے ہر ایک کے لیے اپنا آپ راحت اور سکون اور رحمت کا باعث بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا وفادار رکھے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ دیکھو ذرا میرے ساتھ آیا ہے، بیچارہ تھک بھی جاتے ہیں، رستے میں 4 دفعہ ان کی آنکھ لگی، میں نے 4 دفعہ اٹھا دیا، پھر بھی مجھے ان کے نام پہ نعت کی فرمائش کر رہے ہیں۔ خود بتا دو سننی ہے کیا کریں؟ ان کی فرمائش سنا دوں یا ان کو اگلی جگہ سنا دوں؟ ہاں پھر میں نے اور گفتگو نہیں کرنی، اسی پہ مائک چھوڑ دوں گا۔ ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی ولی نبی ہے، میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ آپ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، میں آخری 2 شعر کھڑے ہو کے پڑھوں گا تاکہ آپ سب کو دیکھ سکوں۔ آپ بیٹھ جائیے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، وہی ختم رسول ہے، وہ بار ختم نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مختار منافی ہے وہی والی کل ہے، وہ جس بے نظر وہ جس بے نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا
درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کے وسیلے ملی اسے عزت و عظمت، وہ حوصلہ غم خار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ آخری شعر، وہ ذات جو مظہر لولا قلوہ ہے، جو صاحب رب شب معراج ہوا ہے، اجسام امامت جس نبیوں کی ملی ہے، اجسام امامت جس نبیوں کی ملی ہے، اجسام امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ ذات کے قرآن جس کا ذکر چلی ہے، عالم کا ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی اللہ نبی ہے۔ ہاتھ اٹھاتے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، 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 وہ رب کا نبی سب کا نبی جگ کا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا رسالہ